أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ جب کسی خیر کا، بھلائی اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی 3 نشانیاں اور 3 علامتیں ہوا کرتی ہیں، اور وہ 3 نشانیاں اگر موجود ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے. نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جب کسی شخص کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اور دین کی سمجھ عطا کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دین سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے اور دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے. اس کی زندگی میں جو معلومات ہیں وہ معلومات اس کے معمولات بننا شروع ہو جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جو حصہ اس نے سیکھا وہ حصہ اس کی زندگی میں عمل کے اندر موجود ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرمایا ہے. اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ پاک جس شخص کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کیا کرتا ہے. اب اس حدیث کو سننے کے بعد ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے لے کہ میرے ساتھ اللہ نے کیا خیر کا ارادہ فرمایا ہے کہ نہیں. اور جس شخص کے ساتھ اللہ پاک خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب کرتا ہے. اللہ پاک اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص پر اللہ پاک کی رحمتوں کو نازل ہونا، اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں، اللہ پاک کی وہ رحمتیں 7 نسلوں اور 7 پشتوں تک وہ جاری رہتی ہیں. اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جس شخص کے ساتھ اللہ پاک بھلائی اور خیر کا ارادہ نہیں کرتا اللہ کی طرف سے اس کے لیے لعنت اور برائی کے فیصلے ہوتے ہیں. اور جس شخص پر اللہ کی طرف سے لعنت برسنا شروع ہوتی ہے تو وہ لعنت صرف اسی تک نہیں رہتی بلکہ وہ لعنت 7 پشتوں اور نسلوں تک جاری رہتی ہے. تو ایک معیار تو یہ سمجھایا، پہچان بتائی کہ جس شخص کے ساتھ اللہ برائی کا ارادہ کرے، خیر کا ارادہ کرے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید کی یہ آیت ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ پاک جسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے اسے اللہ پاک بہت بہت بھلائیاں عطا کرتا ہے. اسے بڑی خیریں مل گئی ہیں جس شخص کو دین کی سمجھ اللہ پاک عطا کر دے. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں کہ دین کی سمجھ کس کو کہتے ہیں. بس اچھی طرح سے صاف صاف یہ ذہن نشین فرما لے کہ کیا فرائض اور واجبات اور ضروریات دین سب چیزوں کا علم ہمیں ہے. اگر نہیں ہے تو پتہ چلا کہ ضروریات دین اور دین کی سمجھ اللہ نے ہمیں نہیں دی ہے. اگر ہم فرائض کا علم نہیں جانتے، واجبات کا علم نہیں جانتے، حرام سے بچنے کا علم ہم نہیں جانتے اور نیکی کرنے کا ہم علم نہیں جانتے، ہمیں کچھ معلومات نہیں ہیں یا ہماری معلومات ہیں لیکن وہ ناقص ہیں، تو سمجھ میں آ رہا کہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے ساتھ بھلائی کا، خیر کا، نیکی کا ارادہ نہیں ہوا. اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اس دنیا کے اندر ضابطہ
اور اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ہم صبح سے شروع کریں، ہم جب صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارا بیدار ہونا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ ہمیں بیدار ہونے کی ساری سنتیں معلوم ہیں، اگر وہ معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ساری سنتیں عمل میں بھی ہیں، اس وقت ہمیں یاد بھی رہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اور جیسے ہی آغاز ہوا تو آغاز ہی سے جب خیر کا ارادہ ہے تو دن میں بھی ہمارے سارے کے سارے اعمال نیک ہوں گے، خیر والے اعمال ہوں گے۔ پھر آدمی اٹھ کے کپڑے پہنتا ہے، دیکھیں کہ کپڑے کے پہننے میں، لباس پہننے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات موجود ہیں۔ اگر لباس پہننے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کا خیال رکھتا ہے تو کہا جائے گا کہ اللہ پاک نے اس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیا ہے۔ لباس پہننے میں دائیں طرف سے پہنے، جوتا پہننا دائیں طرف سے پہننا، قمیض پہننی ہے دائیں طرف سے پہننا، اور اٹھ کے مسواک کا استعمال کرنا، اور بیت الخلا جانے سے پہلے باہر دعاؤں کا اہتمام کر لینا، جاگنے کی دعاؤں کا پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کلمہ صبح اٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی مبارک زندگی میں تو ایک ایک عمل ہمارے لیے رہنمائی کر رہا ہے، ایک ایک عمل ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کی تیاری ہے، اس موقع کے مسنون اعمال کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی توفیق سے کوئی قرآن کی تلاوت، کوئی نیک اعمال اور اذکار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح کو کیا اعمال کرتے تھے، کیا اذکار پڑھتے تھے، کیا ہمیں وہ معلوم ہے سارے، یا ان میں سے کچھ حصہ ہمیں معلوم ہے، یا ان میں سے نصف ہمیں معلوم ہے، یا نصف میں سے نہیں تو ایک ربع ایک چوتھائی حصہ ہمیں آتا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح کو کتنے اذکار پڑھتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھی تو فجر کی نماز کے بعد وہ اذکار میں مشغول ہیں، اور عشاء کے وقت آپ علیہ السلام آئے تو آپ اذکار میں مشغول ہیں، اور چاش کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذکار میں، اعمال میں مشغول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملے ہوئے کتنے اعمال تھے کہ وہ صبح و شام ان اعمال کی پابندی کرنے والے لوگ تھے، تو اللہ پاک نے ان کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کر لیا۔ اسی طرح سے جب کھانا سامنے آئے ہم دیکھیں اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے۔ کیا کھانا کھانے سے پہلے میں نے ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا ہے؟ کیا کھانا کھانے سے پہلے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کیا ہے؟ کیا کھانے کے دوران کیا کیا مسنون اعمال آپ نے بتائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، یہ سنت پر ہم نے عمل کیا ہے؟ کیا اگر کھانے کے دوران اگر کوئی شخص بیچ میں آ جاتا ہے اس کو دعوت دینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کھانے کے اختتام پر کیا کیا دعا آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے؟ صرف ہمیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا جائز ہے، اس کے علاوہ اور بھی دعائیں تھوڑی سی ہمت کر لیا کرو۔ الحمدللہ الذی اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، یہ دعا پڑھتے تھے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا، یہ دعا پڑھتے تھے۔ الحمدللہ الذی رزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا پڑھتے تھے۔ یا واسع المغفرہ، ہر لقمے کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے، کسی بھی لمحے غافل نہیں ہونے دیا اللہ کی ذات سے۔ کھانے کے دوران بھی ہمارا دھیان اللہ کی طرف لگے، کتنی پیاری زندگی، کتنا پیارا دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے خیر کا ارادہ کہ اللہ نے اس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ پھر آدمی اپنے کاروبار میں نکلتا ہے، تجارت میں نکلتا ہے، اس موقع پر دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مبارک ہدایات تھی، تجارت کے حوالے سے آپ کی کیا ہدایات ہیں، ان ہدایات پر عمل کر رہا ہے تو کہا جائے گا کہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ تجارت کے دوران کے بنیادی اصول بتائے کہ تجارت میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا، تجارت میں سچائی کو اختیار کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا،
اور تجارت میں یہ نہ ہو کہ انسان چیز دکھائے اور فروخت اور کرے، یہ نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہے۔ اگر کوئی آدمی ان ہدایات کے خلاف کرتا ہے تو اپنے صاف ستھرے اور حلال مال میں حرام کو ملا رہا، اور جب اپنے حلال اور صاف ستھرے مال کے اندر حرام کو ملا رہا ہے تو عبادت کی لذت ختم ہو گئی، عبادت کی جان اور روحی ختم ہو گئی، کمائی کے دہانے پر چلا گیا۔ پھر آپ بھی بازار میں جاتا ہے تو بازار جانے سے پہلے میں دیکھوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع کی کیا ہدایات ہے۔ دین کی سمجھ ہے نا کہ اللہ جس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں کیسے جاتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے کیسے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لباس کیسے پہنتے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے۔ پھر شام کو آرام کا وقت آتا ہے، لیٹنے کا وقت آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی کیا ہدایات اور کیا سنتیں ہیں۔ ہر وقت کی جو سنتوں کی رعایت کر کے چلتا ہے، کہا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے اسے خیر کا ارادہ ملا ہوا ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا اور خیر کا اور نیکی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے تو سعادت مندی ہی خراب، اس کے لیے تو خوش نصیبی۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور معاونوں، ہم دیکھیں گے کیا یہ علامت ہمارے اندر موجود ہے؟ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ اور دوسری نشانی، اللہ پاک جس شخص کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے، دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو نیک کاموں میں مشغول کرتا ہے، لغویات سے اس کو محفوظ کرتا ہے، فضولیات سے اللہ پاک اس کو بچا لیتا ہے، فضول گولیوں سے محفوظ ہو جائے، فضول خرچ کرنے سے آدمی محفوظ ہو جائے، فضول جگہ مال لگانے سے آدمی محفوظ ہو جائے، اور فضول اعمال کرنے سے انسان محفوظ ہو جائے۔ ایک ایک زندگی کا لمحہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی بنانے کی تاکید کی۔ آپ اندازہ کرو کہ انسان جب رات کو سوتا ہے، کسی بھی پہر اگر جاگ آئے رات کو اور اسے اس کے بعد اٹھنا نہیں ہے، پھر سونا ہے، ابھی فجر میں وقت موجود ہے، لیکن وہ جو بیچ میں تھوڑی سی اسے جاگ آئی ہے چند لمحوں کے لیے، اللہ کے نبی نے اس کے لیے بھی ہدایت کی ہے کہ اس وقت کو بھی تو قیمتی بناؤ، اس وقت بھی ایک مرتبہ کم از کم سبحان اللہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ کہہ لو۔ اور صرف یہ کہنے کی بات نہیں کہی، اتنی خوبصورت اس پر فضیلت سنائی، جو آدمی یہ کہے گا اور پھر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھے گا، اور اس کے بعد یوں کہے گا 3 مرتبہ، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، میرے گناہ معاف فرما، میرے گناہ معاف فرما، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب رات کو کسی بھی پہر میں جاگے، ایک یہ فضیلت اسی وقت کے ساتھ۔ اس وقت کیوں ذکر تلقین کیا ہے؟ تاکہ ہمارا کوئی بھی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہ گزرے، ایک لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہ گزرے۔ فرمایا کسی بھی درخت کے پاس سے گزرو، پتے کے پاس سے گزرو اور پتھر کے پاس سے گزرو، وہاں اللہ کی یاد کا کلمہ کچھ نہ کچھ بول دو، کچھ کہہ دو، اس درخت کو، اس پتھر کو، اس زمین کے حصے اور خطے کو اپنے حق میں گواہ بنا دو، اپنے خلاف نہ گواہ بناؤ۔ اور اگر ایسا نہیں کیا ہے، وہاں گناہ کیا ہے، تو یہ ہمارے خلاف گواہ بن رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لغویات سے محفوظ کر لیتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی خاص خوبی ذکر کی گئی ہے کہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ فرمایا اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جب وہ لغو بات سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، لغو بات۔ ہم تو غیبتیں سنتے ہیں آج، ہم تو جھوٹ سنتے ہیں آج، ہم تو چغلخوریاں سنتے ہیں۔ لغو بات اس کو کہتے ہیں کہ جس کلام کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے۔ جب لغو بات کو سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، اس سے اعراض کر لیتے ہیں، وہاں نہیں بیٹھتے۔ اللہ اکبر، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلامتی کی بات کہہ کر کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم ایسے انجانوں کے پاس، ایسے جاہلوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے۔
تو لغو عمل کرنا جہالت ہے، اس کو جاہل کہا گیا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ کے برگزیدہ بندے خاص اور خاص لوگ وہ ہیں جب لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، اس میں مشغول نہیں ہوتے۔ انہیں اپنی زندگی کا احساس ہے، انہیں اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کا احساس ہے، ان کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ایک عورت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کر کہا کہ میرے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ تو پوچھا کتنی عمر میں انتقال ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا ابھی جو بچہ مرا ہے 300 سال میں انتقال کر گیا، 300 سال میں انتقال کر گیا، یہ بچپن ہے، اس امت کا یہ بچپن ہے۔ تو ہمارا کوئی آدمی 300 سال تک پہنچتا نہیں۔ تو حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ جس امت کی کل عمر 60 سے 70 کے بیچ میں ہوگی۔ تو عورت حیران ہو گئی، اتنی تھوڑی عمر، ساری عمر اتنی، 60 سال میں 70 سال میں بوڑھے۔ تو پھر وہ عورت کہنے لگی پھر تو وہ نافرمانی نہیں کرے گا نا، 60 سال جس شخص کی عمر ہوگی پھر وہ نافرمانی تو نہیں کرے گا نا، وہ اسلام میں نہیں کریں گے۔ پھر وہ عورت تمنا کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ امت مجھے مل جائے اور میرا شمار اس امت کے اندر اگر ہو اور اللہ مجھے وہاں لے جائے تو میں وہ 60 سے 70 سال سارا کا سارا وقت ایک سجدے میں گزار دوں، ایک سجدے میں گزار دوں۔ کتنا تھوڑا وقت ہم لے کے آئے، کتنا قلیل وقت ہم لے کر آئے، کتنا مختصر وقت ہم لے کر آئے۔ ہر وقت ہمیں قبر کے قریب کر رہا، ہر دن ہمیں قبر کے قریب کر رہا، ہر رمضان گزرا ہم اور قبر کے قریب ہو گئے، ایک چاند گزرا اور قریب ہو گئے، اگلا چاند آیا اور قریب ہو گئے۔ 60 سال لے کر آئے تھے، 20 رہ گئی، 15 رہ گئی، 10 رہ گئی، 5 رہ گئی، 2 رہ گئی، 1 رہ گئی، چند ماہ رہ گئی، بس ختم۔ یہ زندگی کیا زندگی؟ کہاں ہم دل لگائے بیٹھے، کس جگہ پر ہم دل لگائے بیٹھے؟ بے سواد دنیا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بے وفا دنیا، کہاں ہم دل لگا بیٹھے؟ دل تو اللہ کو دینا چاہیے تھا، اس دل میں اللہ کی یاد کو بسانا چاہیے تھا، اللہ کی محبت کو لانا چاہیے تھا۔ آپ تصور تو کرو کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 1600 سال کی عمر، خود نوح علیہ السلام کی عمر 1650 سال بتائی جاتی، 950 سال تو تبلیغ کا زمانہ ہے، اس سے پہلے کا زمانہ، طوفان کے آ جانے کے بعد کا زمانہ، کتنا طویل زمانہ گزرا۔ یہ سارے وقت ہمارے آج کتنے غفلت میں گزرتے ہیں، کتنا اللہ پاک سے ہم دور چلے گئے۔ ہمارا ایک ایک سانس قیمتی بن جائے، ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی بن جائے، اور اگر ایک لمحہ جو قیمتی نہ بنا، جو ضائع ہو گیا، جنت میں جانے کے بعد بھی سب سے زیادہ افسوس اس لمحے کا ہوگا جو ہم نے دنیا میں ضائع کیا۔ کیوں ہم اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں؟ وقت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ الوقت سیف قاطع اقطعه والا يقطعك، فرمایا وقت تو ایک کاٹنے والی تلوار ہے، اس کو تم کاٹو ورنہ تمہیں کاٹ دے گا، ورنہ تمہیں کاٹے گا۔ ہر آیا ہوا دن، ہر آئی ہوئی رات، یہ دن اور رات یہ ہماری زندگی کو کھا رہے ہیں، ختم کرتے ہیں، ہماری زندگی کو ختم کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال ذکر فرمائی ہے، ایک شخص ہے، بھاگا ہے اور اس کے پیچھے ایک درندہ لگا ہوا ہے، اور درندے سے بھاگا بھاگا، دیکھا تو ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کے اندر پناہ لینے کی کوشش کی، نیچے جھانک کے دیکھتے ہوئے ایک بڑا اژدہا اور سانپ ہے۔ اب باہر رہے تو پیچھے درندہ ہے، نیچے چھلانگ لگائے تو اژدہا ہے۔ کنویں کی منڈیر کے نیچے سے دیکھا دیواروں کے ساتھ جھاڑیاں تھی، ان جھاڑیوں کے ساتھ لٹک گیا، اور لٹکنے سے بچت ہو گئی، درندے سے بھی، نیچے سانپ سے بھی بچت ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ ان جھاڑیوں کو پیچھے سے ایک سفید 2 چوہے اور 2 کالے چوہے کاٹ رہے،
گیا، اب تو موت، اب جیسے یہ کٹے گی نیچے گروں گا تو موت ہے، اجدہے کے منہ میں جاؤں گا۔ اسی پریشانی کی کیفیت میں دوسری طرف اس نے دیکھا تو ایک شہد کا چھتا ہے، وہاں سے شہد ٹپک رہا ہے، اور اس نے وہاں سے شہد نکالا اور چاٹا، بڑا لطف آیا، مزہ آیا، اتنا مزہ آیا کہ وہ غافل ہو گیا چوہوں سے، اسے یاد ہی نہ رہا کہ جھاڑیاں پیچھے سے کٹ رہی ہیں۔ تو اچانک پھر وہ جب جھاڑیاں کٹ گئی تو نیچے گرا تو اس اژدہے کے منہ میں گیا۔ تو فرمایا یہ مثال ہے انسان کی زندگی کی، یہ پیچھے جو درندہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے یہ آدمی کی موت ہے، یہ آدمی کی موت ہے، اور جو کنویں کے نیچے گھڑا ہے وہ گھڑا آدمی کی قبر ہے، اور وہ جو جھاڑیاں ہیں وہ جھاڑیاں وہ انسان کی زندگی ہے، اور وہ چوہے سفید اور کالے اور دن اور رات ہیں کاٹ رہے اس کی زندگی کو، اور جو شہد کا چھتا اس نے دیکھا ہے یہ دنیا کی لذتیں، ان دنیا کی لذتوں میں ایسا مشغول ہو گیا، ایسا مشغول ہو گیا کہ بھول گیا کہ کیا اگلے لمحے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، مرنے کو بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہے اس طرح سے تم زندگی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ پاک جس شخص کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے لغویات سے محفوظ کر لیتا ہے، فضول کاموں سے بچا لیتا ہے، اس کا وقت قیمتی بنتا ہے، وہ اپنے شب و روز کو ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے لمحوں کو ضائع نہیں کرتا۔ بقول ایک بزرگ کے کہ میں نے زندگی کی اور وقت کی قدر ایک برف کے بیچنے والے سے سنی ہے کہ جو دوپہر کے وقت جب برف شدید گرمی ہے اور اس کی برف پگھل رہی ہے اور وہ برف بیچنے کے لیے بازار میں آیا ہے اور وہ آواز لگا رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، اسی طرح سے ہماری زندگی کا سرمایہ پگھل رہا ہے، ایسی ہماری زندگی کا سرمایہ جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایسے دنیا میں آج ہم غافل ہو گئے، ایسے منہمک ہو گئے کہ آخرت بالکل ہی بھول گئی، قبر بالکل ہی بھول گئی، حشر بالکل ہی بھول گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ایسی تھی کہ ہر وقت آخرت تصور میں رہتی تھی۔ میرا جی دوستوں بزرگوں معاونوں، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم پہن رہے ہیں، ہم خوشی میں ہیں، ہم غمی میں ہیں، ہم کسی لمحہ میں اپنی آخرت سے غافل نہ ہوں، کسی لمحہ میں ہم اپنی قبر سے غافل نہ ہوں۔ ہمارے سامنے کھانا آئے، لذیذ کھانا، تو جنت کی لذتوں کو یاد کرو۔ ہمارے سامنے لذیذ کھانا آئے تو یہ سوچو اور سمجھو کہ میری نیکیوں کا صلہ اللہ کی دنیا میں تو نہیں دینا چاہ رہا ہے۔ میرے سامنے اچھے مشروبات اور ٹھنڈے مشروبات شدید گرمی میں آئے تو ہم سوچیں کہ یہ مشروبات جو اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل رہا ہے۔ یہ ہے آخرت کی تذکیر ہر وقت۔ آدمی لباس پہنے تو جنت کا لباس یاد کرے کہ جنت میں کتنا خوبصورت لباس پہنایا جائے گا، اور جہنم کا لباس یاد کرے کہ وہاں جو آگ اور گندک کا لباس اور آگ کا لباس ہوگا، اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے، لباس بھی آگ کا ہے، لباس بھی آگ، اور نیچے ہر طرف آگ ہی آگ۔ یہ آدمی تصور کرے۔ یہ مومن کی زندگی ہے کہ وہ کسی بھی لمحے اللہ کی یاد سے آخرت سے غافل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک کی طرف سے جس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو لغویات سے محفوظ کر لیتا ہے۔ لغو بولنا، لغو سننا، لغو جگہ پر مال خرچ کرنا، بےہودہ کام کرنا، یہ سب لغویات ہیں۔ اس لیے اپنے اوقات کو قیمتی بنا لیں۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ اور تیسری نشانی اور آخری، اللہ پاک جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے سامنے اس کے عیب کو کھول دیتا ہے، اس کی برائیاں، اپنے آپ کی برائیاں اپنے آپ کو نظر آنے لگتی ہیں، اپنی کمیاں، اپنی کمزوریاں نظر آنے لگتی ہیں، اور جب اپنی کمی نظر آتی ہے تو پھر آدمی اس کی اصلاح کرتا ہے۔ جسم کے جس حصے پر، کپڑوں کے جس حصے پر ناپاکی اور نجاست لگی ہوئی ہے تو آدمی دیکھتا ہے تو آدمی اسے دھونے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پھر آدمی نہیں دھوتا، نظر ہی نہ آئے تو کیا دھوئے گا؟
اور جب اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اپنے عیوب نظر آتے ہیں، دوسروں کے عیب اس کے سامنے چھپ جاتے ہیں، دوسروں کے عیب نہیں نظر آتے۔ ہم کیوں دوسروں کے عیب دیکھیں؟ ہم کیوں دوسروں کی برائیوں کو دیکھیں؟ کیا ہم تمام برائیوں سے منزہ، مبرہ، پاکیزہ ہو گئے؟ کیا ہمارے اندر کوئی عیب نہیں پایا جا رہا؟ کیا ہمارے اندر کوئی نقص نہیں پایا جا رہا؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی دوسرے کو ایسی بات کی عار مت دلاؤ، ایسے عیب کی طرف مت اشارہ کرو جو عیب تمہارے اپنے اندر پایا جا رہا۔ کسی دوسرے کی طرف ایسے عیب کا اشارہ مت کرو جو عیب تمہارے اپنے اندر پایا جا رہا ہے، جو خامی تمہارے اپنے اندر پائی جا رہی ہے۔ ہمیشہ اپنے لیے نفس 10 تعبیریں کر کے لے آتا ہے، اپنے لیے نفس وکیل بنتا ہے، دوسرے کے لیے نفس ہمیشہ جج بنتا ہے، وہاں فیصلہ کرتا ہے، اپنے لیے وکالت کرتا ہے، صفائی پیش کرتا ہے، 10 اعذار تلاش کر کے لے آتا ہے، نہیں میری تو یہ مجبوری ہے، میرا تو یہ عذر ہے۔ تو میرا جی دوستوں، بزرگوں اور ماں بہنوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ پاک جس شخص کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ پاک اس کے سامنے اس کے عیبوں کو دکھانا شروع کر دیتا ہے، اس کی برائیاں اسے نظر آنے لگتی ہیں، اس کے عیوب اسے نظر آنے لگتے ہیں، اسے گناہ نظر آنے لگتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کو زیادہ سمجھتا ہے، اپنی نیکیوں کو تھوڑا سمجھتا ہے، اور وہ آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے یہ مانگا کریں کہ اللہ میرے سامنے میرے عیبوں کو کھول دے، لوگوں کے عیب اللہ میرے سامنے چھپا دے۔ یہ اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ تو میرے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کر کے اللہ مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے میری حفاظت فرما۔ اللہ اگر تم نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ مجھے لغویات سے، فضولیات سے مجھے محفوظ فرما دے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ ساری دعائیں شامل ہیں جس میں لغویات سے آپ علیہ السلام پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو یہ کامیابی کی نشانیاں ہیں جو آدمی جس شخص میں یہ 3 چیزیں آ گئی ہیں، اللہ پاک اسے خیر کا ارادہ، جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، نمبر 1 دین سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، دین سمجھنے کی توفیق دیتا ہے، اور نمبر 2 اللہ پاک جس شخص کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا کرتا ہے، اللہ اس کو لغویات سے بچا لیتا ہے، اور نمبر 3 اللہ پاک جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے عیب اس کے سامنے کھول دیتا ہے، دوسروں کے عیب اس کے سے چھپا لیتا ہے۔ اور اگر عکس ہو جائے، اس کا الٹ ہو جائے، اللہ خیر کا ارادہ نہ کرے تو پھر نمبر 1 دوسروں کے عیب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کے عیوب میں مشغول ہوتا ہے۔ جب دوسروں کے عیبوں میں مشغول ہو گیا تو غیبت کرے گا، چغلخوری کرے گا، دوسروں کو حقیر سمجھے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا۔ نمبر 2 فضول کاموں میں مشغول ہو جائے گا، جن کاموں کا نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ۔ جب فضول کاموں میں مشغول ہوگا تو پھر گناہوں میں مشغول ہوگا۔ اور نمبر 3 دین کی سمجھ نہیں رہے گی، دین سے محبت نہیں رہے گی، دین داروں سے محبت نہیں رہے گی، دینی تقاضوں سے محبت نہیں رہے گی۔ یہ کتنی بڑی کمزوری۔ ایک آدمی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پا رہا، یہ اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک کی طرف سے میرے لیے کوئی آزمائش ہے۔ خیر کا عمل کرنا چاہ رہا پھر بھی نہیں کر سکتا، رات کو قیام میں اٹھنا چاہ رہا ہے، تہجد میں اٹھنا چاہ رہا ہے، پھر بھی نہیں اٹھ رہا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ رات کا قیام کرنا چاہتا ہوں، تہجد میں اٹھنا چاہتا ہوں، نہیں اٹھ سکتا۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا تمہارے گناہوں نے تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، تمہارے گناہوں نے تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، نیک اعمال سے آدمی محروم کر دیا جاتا ہے، نیک عمل کرنے سے محروم کر دیا جاتا ہے، خیر کے اعمال سے، دین کی سمجھ سے اللہ پاک اسے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ میں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔